کی تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. میں کنکلوڈ کرتا ہوں بحث کو, سمیٹتے ہیں. مفتی صاحب پہلے آپ بتا دیجئے, پھر راشد بھائی. مفتی صاحب جس طرح راشد صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ ان کی یہ رائے ہے کہ اگر یہ معاملہ وزارت تعلیم میں گیا تو وزارت تعلیم تو بہانہ ہے, اصل میں مدارس پہ گرفت ٹائٹ کرنا یہ مقصد حکومت کا, اس لیے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, ان کا یہ کہنا ہے. آپ کا کیا کہنا ہے, اگر وزارت صنعت میں گیا معاملہ تو آپ کو نقصان کیا ہوگا, کوئی نقصان ہوگا, یا آپ کا صرف یہ کہنا ہے, آپ کا صرف یہ ماننا ہے کہ بھائی ہم سے پوچھے بغیر کوئی قانون کیوں منظور کر رہے ہو, چاہے میں اس کا کوئی نقصان نہ ہو, لیکن ہم سے پوچھے بغیر کیوں وہاں کی معاملہ. نہیں بدامی بھائی, یہ مدارس ہیں, یہاں تعلیم دی جاتی ہے نا. یہ تو ہمارا 2000 سے مطالبہ چل رہا تھا, اور 2005 سے یہ رجسٹریشن وزارت صنعت میں نہیں تھی, رکی ہوئی تھی. یہ ہمارا ہی مطالبہ تھا علماء کا, ہمارے بڑوں کا, کہ اس کو وزارت تعلیم کے تحت جانا چاہیے, کیونکہ باقی سارے پروسیجر بھی وہ ادھر سے ہی آ کر ہونے ہیں. ہماری اسناد کی اٹیسٹیشن یا اس کو ایکویلنس میں جا کے دینا ہے, آگے طلبہ نے ایم فل اور پی ایچ ڈی میں جانا ہے, ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا ہے, وہ ساری چیزیں نصاب سے متعلق ہیں, وہ وزارت تعلیم سے متعلق ہیں. اب میری بات سن لیں, آخری بات نہیں میری ایک منٹ, صرف ایک منٹ کی. یہ 5 سال سے ایک نمائندہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کا جو ڈویژن لیول کا نمائندہ ہے بھاولپور کا, پچھلے سال اس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ وزارت صنعت و تجارت میں رجسٹریشن کروانے کے لیے میں 5 سال سے چکر لگا رہا ہوں اور ہزاروں روپیہ رشوت دے چکا ہوں, لیکن میرے رجسٹریشن نہیں ہوئی. تو جب ہمارے ساتھ وہ آیا ہے, یہ بالکل آسان پروسیجر انہوں نے وزارت تعلیم نے کیا ہے, جو 15 سے 20 دن کے اندر اندر بغیر کسی دفاتر کے چکر لگائے, بغیر رشوت دیے, گھر بیٹھے ساری چیزیں جو ہیں ان کو رجسٹریشن مل جاتی ہے. بینک اکاؤنٹ بالکل کھل رہی ہیں, میرے اپنے ادارے کا جامعہ علمیہ کا بینک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے, ہمارے وفاقوں کا بینک اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں. یہ ساری سہولتیں وزارت تعلیم کی وجہ سے ہی ملی ہیں نا. صنعت و تجارت والے ہیں ان کو تو نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے مفتی راشد صاحب, اب بحث سمیٹتے ہیں. ایک دیکھیے, آپ نے تفصیلاً بتایا کہ کس طریقے سے حکومت نصاب پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گی اگر یہ معاملہ وزارت تعلیم کے ماتحت آیا. دوسری جانب جو خود وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ اور اپنے کئی مدارس چلا رہے ہیں, وہ گواہی دے رہے ہیں ٹیلی ویژن پر آ کر علیہ اعلان کہ حکومت نے ایک دفعہ بھی نصاب میں کوئی انٹرفیرنس نہیں کی. ایک بات. دوسری بات, راشد صاحب یہ تو آپ جانتے ہیں نا ایک عالمی ماحول ہے اور ہم ایک عالمی ماحول کے فرد ہیں. صحیح یا غلط باتیں ہوتی ہیں, چونکہ واقعات ہوئے ہیں عالمی سطح پہ 9/11, میں ابھی اس بحث میں جا ہی نہیں رہا کہ صحیح یا غلط. اگر حکومت اس میں یہ کہتی ہے آپ سے کہ صاحب ہماری بھی کوئی مجبوریاں ہیں, ہم پہ ٹیرر فائنینسنگ کیا تو نہیں ہو رہی, کسی مدرسے پہ فنڈ جو ہے وہ کرائم پروسیڈ سے تو نہیں آ رہا, ہمیں بھی جواب دینا پڑتا ہے, تو صاحب ایسا حساب کتاب بنا لیجئے کہ ہمیں معلوم ہو کہ کس مدرسے کو کون صاحب کہاں سے پیسہ دے رہے ہیں, بتا دیں. تو اس میں کیا غلط ہے, کیا یہ مداخلت ہے, یا ہر حکومت کا اختیار ہے کہ وہ پوچھے تو صحیح کہ آپ ادارہ چلائیے, بالکل چلائیے, لیکن ہمیں بتائیے اس کے فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں عالمی اداروں کو جواب دینا ہوتا ہے. راشد صاحب میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ آپ کے ساتھ تھے, ان کو مفتی منیب الرحمان صاحب کو لائن پہ لے لیں, وہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ ان کو جواب دے دیں, کیونکہ میرا جواب ان کو اس لیے بھی مناسب نہیں بنتا کہ یہ پھر فوراً میرے اوپر الزام لگائیں گے کہ یہ سیاسی مولوی اور ہمارا ہم مسلک نہیں ہے. ہمارا مطمع نظر یہ علماء نہیں ہے, ہمارا مطمع نظر حکومت ہے. سوال یہ ہے کہ فاٹف کے ساتھ اگر آپ نے میرے مدرسے کے متعلق کوئی ایگریمنٹ کیے تو ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ کیا مولانا فضل الرحمان اسٹیک ہولڈر نہیں؟ کیا وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں؟ کیا وہ پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ نہیں تھے؟ کیوں مولانا سے وہ معاہدہ چھپایا گیا؟ اگر آپ نے کوئی معاہدہ کیا ہے فاٹف سے تو مدارس کے سامنے رکھیں, مفتی تقی عثمانی صاحب کے سامنے رکھیں. کیا مفتی تقی عثمانی پاکستان کا چہرہ نہیں؟ کیا مفتی تقی عثمانی پاکستان کا خیر خواہ نہیں؟ مفتی منیب الرحمان کے سامنے رکھیں. کیا مفتی منیب الرحمان پاکستان کا چہرہ نہیں؟ کیا وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ بھائی آپ اگر مدارس کا سودا کر رہے ہیں تو آپ کو ہم یہ سودا کرنے نہیں دیں گے, نمبر 1. نمبر 2, میرے بھائی نے کہا اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں, بھائی میرے مدرسے کا اکاؤنٹ نہیں کھلا ہوا, ابھی بھی میرے مدرسے کا معاملہ یہاں اسلام آباد میں لٹکا ہوا ہے. وزارت تعلیم میں کھل جائے گا, وہ کہتے ہیں وزارت تعلیم میں جائیں, پھر مجھے ان کا پابند ہونے. یہاں تک آپ مروجہ نظام کے تحت تو آنا پڑے گا نا راشد بھائی, ایک مملکت میں اگر کوئی نظام رائج ہے آپ نے, ہم تو ہیں اس کے ماتحت نا, ہم تو ہیں,
میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی یونیورسٹی میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے؟ کون سی یونیورسٹی میں تفسیر پڑھایا جاتا ہے؟ میرے مدرسے میں میٹرک تک تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے، اور مدارس کیا کریں آپ کے لیے؟ اور کس طرح مین اسٹریم میں آئے؟ ہم آڈٹ رپورٹ آپ کو دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں آڈٹ رپورٹ پہ، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح فاٹف آڈٹ رپورٹ مانگ رہا ہے اس طرح دیں، جس طرح ورلڈ بینک مانگ رہا ہے اس طرح آپ بتائیے حکومت آپ سے ایسا کیا مانگ رہی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مانگنا چاہیے؟ نہیں، ہم پاکستان کے نہیں مانگی نہیں، ہم امریکہ کے غلام نہیں، گورنمنٹ کوئی نہیں مانگی، نہ وزارت تعلیم مانگ رہی ہے۔ راشد بھائی آپ مجھے بتائیے، مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں حکومت نے آپ کے درمیان میں جی بات ٹھیک نہیں کی، نہیں مانگی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کوئی وزارت تعلیم نے آج تک آڈٹ کے حوالے سے کوئی رپورٹ نہیں مانگ رہی۔ اپنے صبر اور تحمل سے جی جی، اور اچھی بات ہے، میں ایسی بات صبر اور تحمل سے مجھے سنیں۔ جی جی راشد بھائی، گورنمنٹ آپ سے ایسا کیا مطالبہ کر رہی ہے جو آپ سمجھتے ہیں نہیں کرنا چاہیے مدارس سے متعلق؟ پریسائزلی بتائیے۔ گورنمنٹ کہتی ہے یہ دو، ہمیں نہیں دینا مدارس پر چھری رکھ رہی ہے، گورنمنٹ مدارس کو ذبح کرنا چاہتی ہے، مدارس کی آزادی سلب کرنا چاہتی ہے۔ ہم حکومت پاکستان کے راشد بھائی عمومی بات ہو گئی نا، مجھے پریسائزلی بتائیے کہ حکومت کہتی ہے یہ دو، اور یہ ہم اپنی آزادی میرے بھائی جواب تو پورا ہونے دو، وسیم بھائی میرے بڑے بھائی، جواب چھوٹا بھائی آپ بڑا، حکومت کہتی ہے رجسٹریشن کراؤ، ہم کہتے ہیں ہم تیار۔ حکومت کہتی ہے آڈٹ دو، ہم کہتے ہیں ہم تیار۔ حکومت کہتی ہے ہم سے سرٹیفکیٹ لو، ہم کہتے ہیں ہم تیار۔ حکومت کہتی ہے کہ آپ کی رجسٹریشن ہم کریں گے، ہم نے کہا ہے ہم تیار۔ بھائی سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فاٹف کے شرائط کے مطابق، ہم کہتے ہیں نہیں ہماری آزادی کے مطابق۔ اب بتائیں راشد بھائی، یہ تو کہنا، آپ بتائیں کہ حکومت کہتی ہے یہ شرط ہے فاٹف کی جو کہ ہم نہیں مان رہے، آپ بتائیں نا کیا حکومت نے ایسا کیا مطالبہ وہ لائیں نا پہلے شرائط ہمارے ساتھ سامنے رکھیں تو صحیح، ابھی تک وہ بند رکھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، قوم کے ساتھ، مدارس کے ساتھ۔ سب سے بڑا دھوکہ تو یہ ہے کہ وہ ایک معاہدہ کر کے آئے اور قوم سے چھپایا ہوا ہے، پہلے وہ معاہدہ تو یہ تو آپ کا قیاس بھی ہو سکتا ہے نا، یہ تو آپ کی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے نا راشد بھائی، کیونکہ آپ کوئی مٹیریل بات تو نہیں بتا رہے۔ غلط فہمی نہیں ہے، غلط فہمی نہیں ہے، اسمبلی سے ایکٹ پاس کرایا گیا، اس کے سامنے یہ لکھا گیا ہے کہ ود دی ریکمنڈیشن آف فاٹف۔ یہ کیسے غلط فہمی آپ کہہ سکتے ہیں؟